بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا۔ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے کہ فرعون کے ہاں مشورہ ہونے لگا۔ فرعون کے درباریوں نے کہا کہ تم نے موسیٰ اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، وہ پھیلتے جا رہے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے پھر رہے ہیں اور تیرے معبودوں کی عبادت کو بھی ملک سے ختم کر رہے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ ہم مزید ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل کی نسل زیادہ ہو رہی تھی تو تیز رفتار میں ان کی نسل کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ مسلمان پھیلے گا تو ظاہر ہے اسلام پھیلے گا۔ تو فرعون نے اپنی فوج کو کہا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی مرد ہیں ان سب کو قتل کر دو، لیکن ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ہم ان کی عورتوں سے اپنی نسل پیدا کریں گے۔ جب مزید قتل شروع کر دیا گیا اور فرعون نے بنی اسرائیل پر حد سے زیادہ ظلم شروع کر دیا تو بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، اب تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں ہیں، ہماری آزمائشیں تو بڑھ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ دیکھو، اس زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے زمین کی بادشاہت دیتا ہے، اور ابھی کی حالت کو مت دیکھو، انجام ہمیشہ نیک لوگوں کا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور انجام انشاءاللہ تمہارے حق میں ہوگا اور بہترین ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھو، کیونکہ پہلے فرعون نے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اب فرعون نے نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرعون کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب بھیجے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ نے ان پر طوفان کا عذاب نازل کیا جس نے ان کی تمام زمینوں اور گھروں کو تباہ کر دیا۔ وہ طوفان اتنا شدید تھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور وہ شدید مشکلات میں پڑ گئے۔ جب طوفان کے بعد بھی فرعون اور اس کی قوم نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ وہ ٹڈیاں ان کی فصلوں، باغات اور خوراک کو کھا گئیں اور انہیں بھوک سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر ان پر جوؤں کا عذاب آیا، ان کے جسموں، لباس اور گھروں میں جوؤں کی تعداد اتنی زیادہ کر دی کہ ان کی زندگی عذاب میں پڑ گئی۔ جب پھر فرعون اپنی ضد پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک کا عذاب نازل کیا۔ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، ان کے کھانے پینے، سونے اور رہنے کی جگہوں میں مینڈک بھر گئے۔ اللہ نے ان کے پانی کو خون میں بدل دیا، جو پانی وہ پیتے تھے وہ خون بن گیا، اور وہ نہ پینے کے قابل رہے اور نہ استعمال کرنے کے قابل رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتے تو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دیا جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ عذاب ٹل جاتا تو وہ واپس ویسے ہی ظالم ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بہت ڈھیٹ ہیں، یہ باز نہیں آ رہے اور ان کے ظلم کی وجہ سے میری قوم میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، کیونکہ قوم ظلم سہ کر تھک رہی تھی، صبر ختم ہو رہا تھا ان میں، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ دوبارہ کافر نہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، اے اللہ، فرعون اور اس کے سرکاری اور درباری اور اس کی جو فوج ہے جس کو تو نے دنیا میں بہت زیادہ زینت اور مال دیا ہے، اس زینت اور مال کی وجہ سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو پیسے کے زور پر خرید رہے ہیں، تو اے اللہ ان کے مالوں کو ہلاک کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے غضبناک ہو گئے کیونکہ جلالی تھے، کہنے لگے، اے اللہ، اس نے اتنا ظلم کیا ہے تیرے لوگوں پہ، اتنا ستایا ہے تیرے بندوں کو کہ تو اب اس سے ہدایت کی توفیق چھین لے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان لا کے جنت میں چلا جائے، ہم اس کو جنت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اے اللہ، یہ فرعون اور اس کے جتنے بھی درباری ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دے، اب یہ ایمان نہ لے کر آئیں جب تک یہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔
کیونکہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ سے کہا تیری اور ہارون کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، اب ان پر ایمان کی توفیق ختم کرتا ہوں، مایوس ہو جاؤ ان سے۔ اب ان سب کا مقدر جہنم ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو راتوں رات مصر سے لے کر نکل جائیں اور فرعونیوں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ فرعونیوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن ظاہر یہی کیا کہ آپ چپکے اعلان کروا دیں اور مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات اپنی قوم کے لوگوں کو بھیجا اور سب نے دروازے کھٹکھٹائے اور لوگوں کو باہر نکال کر جمع کروایا اور کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ مصر چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ ناکامی کے نقشے پیدا کرتے ہیں اور پھر اس میں اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ آخری دم تک اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ ادھر بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں اور ادھر فرعون کو پتہ چل گیا۔ کسی نے جا کے فرعون کو اٹھا دیا ہوگا کہ وہ لوگ تو بھاگ رہے ہیں۔ فرعون نے فوراً پورے مصر میں اعلان کروایا کہ چھوٹی سی کمزور سی جماعت ہے، انہوں نے ہمیں بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، ان سب کو پکڑو اور قتل کر دو۔ فرعون نے پوری فوج اور قوم کو لیا اور مصر سے نکل کر بنی اسرائیل کے پیچھے چل دیے۔ بنی اسرائیل بہت دور جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ ہی بلا دیا۔ رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے تھے، جس طرف جانا تھا وہ راستہ ہی بھول گئے اور ایسی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے کہ آگے سمندر تھا اور پیچھے غبار اڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا فرعون کے لشکر کا۔ اب بنی اسرائیل پریشان ہو گئی کہ اب تو ہم مارے گئے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، اب تو مارے گئے، پکڑے گئے ہم، پیچھے فرعون ہے اور آگے حد سے بڑا سمندر ہے، بچنا ممکن نہیں ہے اب اس سے۔ اے موسیٰ، تو ہمیں بچانے کے لیے لایا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز مارے نہیں جائیں گے۔ جس اللہ نے ہمیں اگر ان کا غلام بنانا ہوتا، نجات نہ دلانی ہوتی، تو وہ اللہ اس موقع پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہمیں یوں ہی تھوڑی نکالتا اور وہ معجزے تھوڑی دکھاتا، وہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیں بچائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مار۔ جیسے ہی پانی پہ لاٹھی ماری تو دونوں طرف موجیں رک گئیں اور پہاڑ کی طرح بننے لگ گئیں اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عافیت کے ساتھ سمندر سے گزارا۔ جب بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئی تو فرعون بھی وہاں پہنچ گیا۔ فرعون نے اس بات پہ دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ معجزہ ہے، اور وہ معجزہ جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے، مجھ سے بچانے کے لیے، اور سیدھا سمندر میں اتر گئے، اور اس کے چمچے، اس کا لشکر بھی فرعون کے پیچھے اترا۔ جب تک آخری شخص اس خشکی پر سے نہ اترا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو آپس میں نہ ملایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سب سمندر کے بیچ میں آ گئے، ایک بھی نہ بچا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کو جاری کر دیا۔ جیسے ہی پانی جاری ہوا، فرعون کے منہ میں پانی جانے لگا اور کلا بازیاں کھانے لگا۔ میں ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اب ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ اب تجھے دو سزائیں ملیں گی، ایک جہنم کی آگ ہے، صبح بھی جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور شام کو بھی جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ قبر کا برزخ کا عذاب ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم دیا جائے گا کہ فرعون اور اس کی آل اور اس کی قوم کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب یہ جہنم میں لڑیں گے، بحث کریں گے کہ اس عذاب میں جیسے تم جل رہے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اب نہ ہم تمہاری فریاد پوری کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ جہنم میں فرشتے سے جا کر کہیں گے کہ اللہ سے کہو کہ ایک دن کے لیے ہم پر اس عذاب کو ہلکا کر دے، ٹھنڈا کر دے، اس کے بعد دوبارہ آگ میں ڈال دے۔
تو فرشتہ کہے گا کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی تھی؟ کیا تمہیں اس عذاب سے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ وہ کہیں گے ڈرایا گیا تھا۔ تو فرشتہ کہے گا پھر تم خود ہی پکارو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج ان کی دعا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک آنسو ندامت کا انسان بہا لے، صرف ایک آنسو، تو وہ کام کرتا ہے جو ساتوں سمندر کا پانی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آنسو ندامت کا اللہ کے عذاب کو اور غضب کو ٹھنڈا کر دے گا، صرف ایک آنسو۔ ابھی ہم نے وہ عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور جب دیکھ لیا تو قرآن کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی دے دو بچنے کے لیے تو بچ نہیں پاؤ گے۔ عذاب کبھی نہیں ٹلے گا۔ یہ آخرت کا عذاب ہے، اور دنیا میں کیا عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے، کیونکہ جب تو دنیا سے جائے گا تو قیامت تک ایسے فرعون اور ایسے نافرمان پیدا ہوں گے۔ آج میں تیرے جسم کو محفوظ کروں گا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تو عبرت بن جائے، اور جب بھی لوگ تیری لاش دیکھیں تو ان کو احساس ہو کہ یہ دنیا کی ساری دولت اور عیش و عشرت کے دم پر اکڑتا تھا اور اپنے وقت کے نبی کی پیروی نہیں کرتا تھا، تو اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے کہ اللہ نے اس کا کیا حال کیا ہے۔ اور فرمایا کہ تیری لاش کو اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ میری نشانیوں سے غافل ہیں، دنیا کی ہر چیز دیکھ رہے ہیں مگر عبرت کی چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ عبرت کی چیزیں دنیا میں رکھوں تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ یہ فرعون کا خاتمہ ہوا اور اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ فرمایا زمین کی کمزور ترین قوم کو ہم نے زمین کا وارث بنا دیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ نالائق تھے مگر پھر بھی حکومت کا ساتھ نہ دیا، وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔